السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، الحمد للہ رب العالمین، لئن شکرتم لازیدنکم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جی تو آج ہم اپنا نیا ٹاپک، نئی چیز شروع کرنے لگے ہیں، لیکن اس سے آپ نے یہ ضرور کرنا ہے کہ پچھلے ٹاپکس کو آپ نے بھولنا نہیں ہے کہ ہم پہلے کیا پڑھتے رہے ہیں۔ آج کی کلاس تھوڑی لمبی ہو سکتی ہے، پاسبل ہے، لیکن ہو سکتا ہے نہ بھی ہو، بہرحال لیٹس سی کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ جی تو آج ہم پڑھنے لگے ہیں کچھ ایسا ٹاپک جو بہت اہم ہے اور اس کا بہت زیادہ استعمال ہے قرآن، حدیث اور عربی زبان میں۔ ہم پڑھ چکے ہیں، مثال کے طور پہ ہمارے پاس مادے کے حروف ہوتے ہیں فا، عین، لام۔ فار ایگزامپل کتنے ہیں؟ 3، 1، 2، 3، اور ان کو ہم نے گردانوں میں استعمال کیا تھا، جیسے کہ فعالہ اور یفعلو۔ میں ایک ایگزامپل لے رہا ہوں، یفعلو، وہ پھر ابواب تو اور بھی ہیں، یعنی اس کے پھر آگے اوزان ہے۔ لیکن اصل بات کیا ہے؟ دیکھیں، یہ ہمارے پاس یہاں پر فعلا یفعلو میں مادے کے جو حروف ہیں وہ ہیں 3، فا، عین، لام۔ اس کے ہم نے 6 ابواب پڑھے، جس میں نون، نصر ینصرو، فتح یفتح، سمیع یسمع، حاسب یحسب، ضرب یضرب اور کرم یکرم۔ یہ ہم نے پڑھے 6 ابواب۔ اگر آپ ان 6 کے 6 ابواب کو دیکھیں تو ان میں وہی بیسیکلی وزن چینج ہوتا رہا ہے، لیکن مادے کے حروف 3 ہی رہے ہیں۔ حروف وہ ہے فا، عین اور لام پر، بس اس کے علاوہ وزن میں ہمارے پاس اور کچھ نہیں آتا رہا، اور اس کے ہم نے 6 ابواب پڑھے۔ تو اسے ہم نے کہا تھا ثلاثی مجرد، ثلاثی مجرد۔ آج ہم کیا پڑھیں گے کہ آج سے آگے ہم تقریباً 8 یا 9 ابواب پڑھنے ہیں، جن میں اس فا، عین، لام کے ساتھ کچھ فکس حروف آتے ہیں۔ یعنی اس فکس حروف سے مراد کیا ہے کہ مادے بدلتے جائیں گے، لیکن وہ حرف جو ایکسٹرا ہوگا وہ ہر باب میں کوئی نہ کوئی ایک عد ہوگا، تو وہ ہر مادے کے ساتھ فکس رہے گا۔ تو اس کو عربی والے کہتے ہیں جی ثلاثی مزید فیہ، یعنی ثلاثی ابواب ہیں اور اس میں کیا ہے؟ مزید فیہ، اس میں مزید کوئی چیز، مزید حرف ایڈ ہوں گے۔ تو ہر باب کا اپنا وزن ہے، ماضی کا اور مضارع کا ہر باب کا اپنا ہی وزن ہے، وہ معنی پر بھی افیکٹ کرتا ہے، اور یہ چیزیں ہم آہستہ آہستہ دیکھتے ہیں۔ ثلاثی مزید فی میں کیا ہوتا ہے کہ ہر باب کا اپنا ماضی، مضارع اور اپنا ہی مصدر ہوتا ہے۔ یہ جو 6 ہم نے پڑھے، ان کے مصدر کے اوپر ہم نے بات نہیں کی، کیونکہ ان کے مصدر ہر باب، ہر مادے کے الگ ہیں، کوئی طریقہ ہی نہیں ہے کہ ہم اس کو یاد کر لیں، تو وہ اسٹڈی کے ساتھ ہے۔ لیکن اس پر ہم بات کریں گے، ان کچھ ٹاپکس مکمل کرنے کے بعد ہم اس کے مصدر پر آئیں گے۔ لیکن جو ثلاثی مزید فی ہے، اس میں باب کا اپنا نام ہی اس کا مصدر ہوتا ہے، اور ہر باب کا اپنا نام ہے۔ 8 یا 9 باب ہیں، ہم ایک ایک کر کے کریں گے، 1 بائی 1 کریں گے۔ مزید فی سے پھر وہی ریپیٹ کہ اس میں ایک حرف ایکسٹرا ہو سکتا ہے، 2 ایکسٹرا ہو سکتے ہیں، 3 ہو سکتے ہیں، 4 ہو سکتے ہیں۔ یعنی مادے کے ساتھ، یہ مادہ ہے فا، عین اور لام، اس کے ساتھ کوئی ایکسٹرا بھی آ سکتا ہے، اور وہ آئے گا، اسے ہم دیکھیں گے۔ اسے کہتے ہیں ثلاثی مزید فی، اور جو ایڈیشنل چیزیں اس کو ہم آگے سٹڈی کرتے ہیں۔ دیکھیے، میں نے فی الحال ہیڈنگ دے دی، اس کو ہم بعد میں فل کرتے جائیں گے۔ آج جو ہم پہلا باب پڑھیں گے اس کا نام ہے افعالن۔ افعالن، اب دیکھ رہے ہیں افعالن، یہ باب کا نام ہے، یہی اس کا مصدر بھی ہوتا ہے، اور مصدر عموماً منصوب لکھا جاتا ہے، تو وہ افعالن لکھا جائے گا۔ یہ آپ کو ڈکشنری میں بھی تمام مصدر منصوب ملتے ہیں۔ اس میں مادہ کیا ہے؟ وہ ہے فا، عین اور لام، باقی سب اس میں ایکسٹرا ہے، اور اس میں اصل جو ایکسٹرا ہے وہ یہ شروع کا حمزہ ہے۔
اس کا ہم ماضی کا لے لیتے ہیں وزن، وہ ہے افعلا. دیکھیں اب یہی وزن آپ نے ذہن میں بٹھانا ہے. گردانیں آپ کو آتی ہیں، صرف آپ کو اس وزن پر گردان کرنی ہوگی کہ ماضی کا وزن ہمارے پاس آ گیا افعلا. افا، عین اور لام یہ تو ہو گئے ہمارے مادے، لیکن یہ الف جو آ گیا ایکسٹرا حمزہ یہ والا، یہ باب کے ساتھ اٹیچ ہے، اور اس کا مطلب صرف مادے چینج ہوں گے، یہ فکس رہے گا. یہ ہے وہ مزید فی جس کو ہم پڑھ رہے ہیں. تو ہر باب میں کچھ نہ کچھ مزید فی ہوگا، کسی میں ایک ہے، کسی میں دو ہیں، کسی میں تین ہیں، جو ہر مادے کے ساتھ ہی رہتے ہیں. سو یہ ہمارا وزن ہے ماضی کا افعلا. مضارع کا بنے گا یفعلو، یفعلو، اور اس کا مصدر بن جائے گا افعالن. جی تو مس نادیہ اسٹوڈنٹ کو بلائیے پہلی. جی رکیے، آئیے آپ. رکیہ آئیے. السلام علیکم. علیکم السلام. افعلا وزن سے پوری گردان پڑھ دے ماضی کی. ماضی کی افعلا، افعلا، افعلو، نہیں افعلت، اوکے. افعلت، افعلتا، افعلتا، ہاں جی. افعلنا، افعلنا، افعلت، افعلتا، افعلنا، افعلتا، افعلتما، افعلتم، افعلتی، افعلتما، افعلتن، افعلتو، افعلنا. افعلنا. گڈ، ویری گڈ. دیکھیں گردان یاد رکھنا تو یہ تو اب آپ کا کام ہے نا. اب یہ تو استاد نہیں کہے گا 30 جی سر، لیکچر وہ کے بعد کہ آپ کو گردان مضارع نہیں کا آ تھوڑا رہی. مکس میں، مضارع دماغ میں آ رہا تھا. کیوں آ رہا تھا؟ ماضی پہ کھڑے آپ کے دماغ میں سر مضارع یہ آ رہا ہے. وہ افعلا سے نا وہ تھوڑا اچھا مضارع بہرحال کا نا چلیں، متکلم لگ رہا تھا. ہو گئی گردان، ٹھیک ہے. سو یہ جی ماضی جی کی گردان ہے، وہی گردان رہے گی. افعلا، افعلا، افعلو، افعلت، جی افعلتا، سر. افعلنا، افعلتا، افعلتما، افعلتم، افعلتی، افعلتما، افعلتنا، افعلتو، افعلنا. سارے قواعد سیم رہیں گے، صرف گردان جی میں سر. کہ گردان کا ایک نیا وزن آ گیا آپ کے سامنے. پہلے فعلا، فائلہ اور فاؤلا تھا، اب ہو گیا افعلا. اور اس باب میں یہ ایک ہی وزن ہے ماضی کا، اور کوئی دوسرا وزن نہیں ہے. تو یہ یاد رہے کہ ہم جتنے بھی اب باب پڑھیں گے اس میں ایک ہی وزن ہوگا ماضی کا، اور ایک ہی ہوگا مضارع کا. سو جی سر. اب میں آپ کو یوفیلو سے کہوں گا تو پھر تو گڑبڑ ہو جائے گی، بہت جی بھاری سر پڑ جائے گا. کرتی. کریں ٹرائی. یفعلو، یفعلانی، یفعلون، تفعلو، تفعلانی، تفعلنا، یفعلنا، تفعلو، یفعلنا، تفعلو، تفعلانی، تفعلون، تفعلین، تفعلانی، تفعلنا، اور افعلو، افعلو، نفعلو. نفعلو. جی سر. اوکے جی. تو مصدر ہے اس کا افعالن. یہ ہو گیا گردان. تو ایک دفعہ اپنی زبان پر لانا یہ آپ کا کام ہے. کوشش کریں کہ آگے ہم جو مادے کریں جی گے، سر. وہ تمام اسٹوڈینٹس، سسٹر بولنے دیں مجھے، تو جو ہم آگے مادے کریں گے اس میں سے کوشش کریں کہ آپ لوگ تمام اسٹوڈینٹس دو دو، تین تین یا چار چار کی اس طرح ماضی یا مضارع کی گردان کو لکھ لیں آپ، تاکہ آپ کے زبان پر یہ چیزیں چڑھ جائیں. جی تو ٹھیک ہے، جی میوٹ سر. کر لیں. اوکے جی. تو یہ ہمارے سامنے آ گیا باب افعالن، پہلا باب ہے. افعل ماضی ہے، یفعل مضارع ہے، افعالن اس کا مصدر ہے. اس باب کا معنی پر اثر کیا ہوتا ہے، یہ اب امپورٹنٹ ترین پوائنٹ آپ کے سامنے میں لاؤں گا. وہ کیا ہوتا ہے کہ مس نیکسٹ اسٹوڈنٹ کو بلائیے. جی ایمن آپ آئیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مجھے بتائیں فعل لازم کیا ہوتا ہے؟ فعل لازم جس میں فاعل کا اثر اسی پر ہو. فاعل کا اثر اسی اپنے پر ہو. فاعل پر ہی ہو. اور متعدی کیا جی. ہوتا ہے؟
فاعل کا اثر کسی دوسرے پر ہو. ویری گڈ. فاعل کا اثر کسی دوسرے دوسرے پر ہو. فاعل کا اثر دوسرے پر ہو, جس کو پھر ہم کیا کہتے ہیں؟ مفعول. جی. تو یہاں سے اپنے ذہن میں دیکھیں, یہ جو ابواب ہم پڑھنے لگے ہیں نا, اس میں ہر باب کی بہت ساری ریزن ہوتی ہیں. مطلب ان گنت بندے کا دماغ ہی چکر آ جاتا ہے ان کو جب ان کی کتابیں بندہ کھولتا ہے نا. تو میں نے تو یہ نتیجہ نکالا ہے کہ ان کتابوں میں جانے کی بہت شوق ہے آپ کو, تو ابھی نہیں, بعد میں جائیے گا, لیکن ضرورت پڑتی نہیں ہے. سو اس باب کا معنی پر اثر دیکھیں. ہاں, یہ جتنے بھی لازم فعل آئیں گے نا, ان کو یہ کیا کر دیتا ہے؟ کنورٹ کر دیتا ہے کس میں؟ متعدی میں. یہ باب تمام لازم کو کس میں کنورٹ کرتا ہے سسٹر؟ متعدی میں. ہاں جی. کیسے کرتا ہے میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں. دیکھیں, میں ایک فعل لکھ رہا ہوں. دیکھیں کیا لکھا میں نے, پڑھیں. ضاحکہ. کیا مطلب ہے؟ وہ ہنسا. وہ ہنسا. ٹھیک ہے, وہ ہنسا. اب وہ ہنسا کون سا فعل ہے, لازم یا متعدی؟ متعدی. لازم ہے. لازم ہے. ٹھیک ہے, یعنی ہنسنے کا اثر اس کے اپنے اوپر ہی ہوا ہے, وہ خود ہی ہنسا ہے. اب جب ہم اس کو باب فعال میں لے کے جائیں تو مجھے بتائیں اس کا ماضی مضارع کیا بنے گا؟ اس کا ازحکا اور یزحکو. یضحکو. اضحکا یضحکو. اوکے. اب ہم دیکھتے ہیں اس کے معنی کیا بنے. دیکھیں یہاں تھا وہ ہنسا, وہ ہنسا, لیکن ادھر کیا ہوا؟ اس نے ہنسایا. اس نے ہنسایا. ہنسایا. اب بتائیں ہنسایا کا کیا مطلب ہوا؟ یعنی کسی مطلب اس نے دوسرے کسی کو اور کو. ہنسایا. جی, کسی دوسرے کو. تو یہ اس کا سب سے بڑا اس باب کا کام ہے کہ اس میں جو ثلاثی میں لازم ہوتے ہیں یہ ان کو متعدی بنا دیتا ہے. ابھی آپ کے سامنے بہت سی ایگزامپل آئیں گی جو میں آپ کو کرواؤں گا. تو اس بات کو آپ نے ذہن میں بٹھا لینا ہے کہ یہ جو لازم ہیں ثلاثی میں, ان کو یہ اپنے پاس لا کر متعدی بنا دیتا ہے. یعنی جی. داخلہ وہ داخل ہوا, اور ادخلہ اس نے داخل کیا. یعنی داخلہ لازم ہے کہ وہ داخل ہو گیا, لیکن اب یہ بھی تو ہوتا ہے نا کہ میں نے فلانے کو داخل کیا, تو وہ پھر باب افعال میں آ جائے گا, کیونکہ عمل تو دوسرا بھی ہونا ہے نا. اگر میں ہنسا ہوں تو میں نے کسی کو ہنسایا بھی تو ہے, تو وہ پھر باب افعال میں جائے گا. اس کی ایگزامپلس ہم کریں گے, اور باب افعال قرآن مجید میں کثیر الاستعمال ہے. اچھا, ایک اور پوائنٹ اپنے ذہن میں آپ نے رکھ لینا ہے کہ یہ لازمی نہیں ہے کہ جو ثلاثی میں اس کا میننگ ہے وہی اس میں بھی آ کے اسی میننگ, یہ میننگ ٹوٹلی اپوزٹ بھی آتے ہیں. یعنی ثلاثی میں اس کا کوئی اور میننگ ہے, اور باب فعال میں آ کے اس کا کوئی معنی اور ہو گیا. سسٹر میں نے کیا بات کی, ذرا ریپیٹ کریں. جی سر, جو ہم نے پیچھے ثلاثی میں پڑھے ہیں اس میں اور معنی ہے, اور جو ہم ثلاثی مزید بھی پڑھ رہے ہیں اس میں اور بھی ہو سکتے ہیں, ٹوٹلی ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں. یس ایگزیکٹلی, مکمل طور پر معنی مختلف پائے جا سکتے ہیں. تو اس کا مطلب پھر ہم اس میں ڈکشنری کے بھی جو ہے وہ کیا رہیں گے, ڈکشنری کے مرہون منت بھی رہیں گے کہ ہمیں ڈکشنری سے سارا لینا پڑے گا. تو لیکن عموماً پتہ چل جاتا ہے, کوئی اتنا بہت بڑا مسئلہ نہیں ہوتا. وہ کوئی آتے ہیں, یعنی کوئی آپ 10 صفحے پڑھیں تو اس میں کوئی ایک آ جائے گا جس میں آپ کو ڈکشنری پہ جانا پڑے گا, ورنہ وہی ثلاثی والے آ کے اس کے اندر کنورٹ ہو جاتے ہیں. تو لیکن ایسے موجود ہیں کہ ان کا ثلاثی میں معنی اور ہے اور افعال میں معنی اور ہے. سو سب سے بڑا اثر لازم کو متعدی بنانا. اس کا جو حمزہ ہے, یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, یہ اب ہمیں لازمی یاد رکھنا ہے کہ اس کا جو حمزہ ہے یہ حمزہ اصلی ہے. کیا ہے سسٹر؟ اس کا حمزہ اپنا اصلی ہے. اصلی ہے. یہ بات ہم کیوں کر رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ ہم پیچھے سے پڑھتے ہوئے اس کو سائلنٹ کرتے جائیں. اگر ہم اس کو سائلنٹ کر دیں گے تو پھر یہ غلط ہو جائے گا, اور اس کا مطلب یہ پھر اس باب سے نہیں ہے. تو اس باب کے وقت کے باب کی سچویشن کو برقرار رکھنے کے لیے اس حمزہ کو حمزہ اصلی کہتے ہیں کہ یہ حمزہ اصلی ہے, اور یہ ڈراپ نہیں ہوتا, نہ یہ سائلنٹ ہوتا ہے. اچھا, اس سے ہم امر بناتے ہیں کہ امر کیا بنے گا. دیکھیں یفعلو سے بنائیں ذرا امر, کیسے بنے گا؟ افعل. ایک منٹ ٹیپ کر لینا, پھر ہم کر لیتے ہیں.
دیکھیں جی تفعیلو سے ہم نے بنانا ہے، حاضر کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے. کیا جی کریں گے ہم؟ علامت مضارع ڈراپ، جی آخری کو آخری مجزوم حرف ساکن نہیں پڑھا جا اور رہا، حمزہ. جی نہیں پڑھا جا رہا، ٹھیک ہے، نہیں پڑھا جا رہا. اب یہاں حمزہ لانا ہے تو یہ یاد رہیں کہ وہ حمزہ آئے گا اور وہ یہی والا اٹھا کر لایا جائے گا، اس کا اصلی والا کیا بن جائے گا؟ جی افعل. افعل. ایسا کیوں کیا جاتا ہے کہ اگر آپ اس پر بھی زیر لگا دیں تو پھر آپ ثلاثی اور اس کے امر میں فرق نہیں کر سکتے ہیں. اس فرق کو برقرار رکھنے کے لیے اس کے حمزہ کی زبر کو برقرار رکھا جاتا ہے. آپ کو فعل امر میں حمزہ پر کبھی زبر نظر آئے تو آپ نے سمجھ لینا ہے فوراً کہ کیا ہے یہ باب ثلاثی افعال مزید امر کا صیغہ ہے. جی سر. کیونکہ دیکھیں ضرب یضرب تضرب، اب اگر ہم تضرب سے امر بنائیں تو کیا بنتا ہے؟ علامت مضارع ڈراپ، یہ ساکن، ٹھیک ہے. ہم حمزۃ الوصل لاتے ہیں، اس کو کیا کرتے ہیں؟ اضرب، ایسے ہی ہو گیا نا. ادرب. جی اور اگر ہم جی اس میں بھی زیر لگا دیں تو دونوں میں کوئی فرق ہے؟ نو سر، پھر نو. ثلاثی مجرد ہی رہیں گے. بالکل. جو فرق کو برقرار رکھنے کے لیے اس کے حمزہ کو وہی حمزہ کی زبر دے دی جاتی جو اس کی ہے، تاکہ یہ دونوں آپس میں مکس نہ ہو جائیں اور ان کا فرق برقرار رہے اور ہم سمجھنے میں غلطی نہ کریں. اس لیے ایسا کیا گیا ہے. تو یہ تو ہو گیا اس کا امر بنانے کا طریقہ. باقی چیزیں آپ کو پتہ ہے، مجزوم منصوب کیسے ہوتے ہیں، وہی قانون رہے گا جو ہے. اور جو غیر صحیح والی باتیں ہیں وہ بھی اس میں ساتھ شامل رہیں گی. تو انشاءاللہ آج آپ کو کافی اگزامپل میں کرواؤں گا. جی تو لازم ایسا فعل ہے جس میں فعل کا اثر فاعل پر ہو، یعنی متعدی ایسا فعل ہے جس میں فاعل کا اثر دوسرے پر، یعنی فعل کا اثر کسی دوسرے پر ہو تو اس کو ہم متعدی کہتے ہیں. جی تو اب ہم ذرا اپنی ایگزامپلز کو کھولتے ہیں. تو یہ آپ نے کام کرنا ہے. سسٹر پڑھیں ذرا پہلا مادہ کیا ہے؟ خراجی. جی ماضی کیا بنے گا؟ اخرجا. اخراجہ. یخرج. یخرجو. اوکے. اخرج. اخرج. اور یخریجا. یخرجا. یخرج. 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 مصدر کیا بنے گا؟ اخراجن. اخراجن. ویری گڈ. اخراجن اس کا مطلب ہوتا ہے نکالنا، جبکہ ثلاثی میں اس کا کیا میننگ ہے؟ وہاں یہ باب نون سے آتا ہے، خرج یخرج، اس کا مطلب ہوتا ہے نکلنا. جی. تو آپ نے دیکھنا اور دونوں یہاں کتنا فرق ہے. یہاں اس کا مطلب کیا ہے؟ نکالنا. نکالنا. نکالنا یعنی کسی دوسرے کو نکالنا. سو جی تمام سسٹرز آپ ہاتھ کھڑا کر سکتی ہیں، یہی کام کرنا ہے جو انہوں نے کیا ہے. گردان کا اب میں آپ سے پوری نہیں کروا سکتا، کیونکہ گردانیں کروانے لگے تو پھر ہم کل تک ادھر ہی بیٹھے رہیں گے. اگلا مادہ پڑھیں. غا دواد با. اوکے ماضی کیا ہوگا؟ اغضبا. یغضبو. یغضبو. اغضب. اغضب. یغضب. جی. یغضبا. یغضب. اوکے. اور اغضابن. اغضابن کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ غصہ کرنا. غصہ کیا دلانا. اس میں؟ جی ادھر غصہ دلانا ہوگا. جی غاضب اس میں یغضب باب سین سے غصہ کرنا، ٹھیک ہے. جی لیکن اس باب میں کیا آ گیا؟ غصہ دلانا. غصہ دلانا. یعنی اور باب سین میں یہ الا حرف جر سے آتا ہے، یعنی غضبت علیکی، میں آپ پر غصے ہوا. اور اگر جی میں کہوں آپ کو کہنا چونکہ آپ نے مجھے غصہ دلایا تو آپ کو میں کہوں گا اغضبتنی. کیا کہوں گا؟ اغضبتنی، اغضب. آپ نے مجھے غصہ دلا دیا، ٹھیک ہے. تو جی. یہ اگلا پڑھیے. دواد ہا کا قاف ازہا کا یزہیکو زکا یزہیکو ازہک. نو امر میں کیا ہوتا ہے اس میں؟ ازہک. اضحک. سوری سر. بھول گئی ابھی ایک دو منٹ میں. ازہک. یزہیکا. یزہک.
इजहाकन। अदहिक यानी तुम हंसाओ, अदहिक। ओके, जी तो इदहाकन ये क्या है? हंसाना, नॉट हंसना, हंसाना। ओके, जी ठीक है जी, थैंक यू सिस्टर, वेरी गुड, माशाल्लाह। ओके मिस नादिया, नेक्स्ट स्टूडेंट। जी अजीज फातिमा आइए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी, तो बाबे इफ़आल का बड़ा काम क्या है? सर फेल लाजिम को फेल मुतअद्दी में कन्वर्ट करते हैं। मुतअद्दी में कन्वर्ट कर देता है। गुड, मादा पढ़िए। तो वह आइन ता, वाव और आइन। ओके, अब देखें ये सही है या गैर सही है? मादा सर ये गैर सही है। गैर सही है। तो अब हम इसको देखें, फा लाम आइन, आइन लाम पे डालते हैं तो क्या बन रहा है? ये अत वा। अत बा और यहाँ क्या बन रहा है? युत युतविउ, युतविउ। युतविउ। तो अब जरा हम कायदे अप्लाई करें तो क्या बनना चाहिए? ये सर ये माजी वाला बनना चाहिए अता, वेरी गुड, अता। और जो मुजारे है ये बनना चाहिए युती। युतीउ, अता युतीउ, वेरी गुड, अता युतीउ। क्या मतलब होता है इसका? सर अतात करना। अतात करना। ओके, अता युतीउ। तो अमर क्या बनेगा? सर ये तुती से बन जाएगा अती, ये बन जाएगा अती, अति, क्योंकि देखें अती। ये दो साकिन होंगे ना, तो ये फिर या ड्रॉप हो जाएगी, अति। जी जी सर, तो अती। मुजारे मंसूब क्या बनेगा? सर मुजारे में ये बन जाएगा अतिया, युतिया। युतिया, सॉरी सर, युतिया। मजूम क्या बनेगा? जूम में भी युतिर बनेगा, क्या ड्रॉप युति बनेगा, वेरी गुड, युति बनेगा। और मजदर क्या बनेगा? इताअन। वेरी गुड, इताअन। ओके जी, तो अगला पढ़िए मुजाला, जी। ये अनजला, युनजिलु, अनजला अनजिल, युनजिलु, अनजिल। अनजिल, वेरी गुड। सो और आगे मजदर। मस्दर इंजाल। ओके, इंजालन। सो इसका मतलब क्या देखे, जब ये बाब आता है, बाब दाराबा से, तो इसका मतलब होता है उतरना। क्या मतलब होता है सिस्टर? उतरना, उतरना। और इधर इसका क्या मीनिंग बन गया? उतारना। उतारना। सूरतुल कदर की क्या आयात हैं? इन्ना अंजलनाहु। इन्ना अंजलनाहु, क्या मतलब हुआ? बेशक हमने उतारा, हमने उसे उतारा, अंजलना, उतारा उसे, हमने अंजलनाहु। उसे उतारा। ठीक है। सो अच्छा, अब यहां पर देखें, अता युतीउ, अताअत करना। अब ये सलासी में भी तकरीबन इसका यही मानी है, सलासी में भी इसका जी तकरीबन यही मानी है, ताबेदार होना। लेकिन बसा औकात कुछ फेल ऐसे हैं जिसमें आके थोड़ा सा उस मानी में शिद्दत पैदा हो जाती है। ठीक है, कुछ ऐसे भी हैं कि सेम मानी होंगे, लेकिन इस बाब में उसके मानी का मुराद थोड़ी सी उसके अंदर, जिसे हम अरबी जुबान के अंदर इसको मुबालगा कहते हैं, यानी उसी फेल में थोड़ी सी ज्यादती का मफहूम पैदा हो जाना। जी तो ये भी ये काम करता है। देखें, मैंने जैसे कि बताया कि इन अबवाब के बहुत सारे डिफरेंट काम होते हैं। सो ऐसा नहीं है कि वो अब 30 के 25-30 काम है, मैं सारे आपके सामने रख लूं तो बस फिर अरबी सीख लिया आपने और दुकान हम बंद करें और घर चले जाएं। तो जी हमने शॉर्ट और आसान रास्ता इख्तियार किया, हम उसको पकड़ेंगे जो मेजर होगा, बाकी चीजें जी वक्त सर। के साथ खुद ही एडजस्ट हो जाएंगी। अगला पढ़िए मादा। बालाम गा, अबलगा, युबलिगु। गुड। और अमर बनेगा सर अबलिग। अबलिग, वेरी गुड।
اوکے. مضارع منصوب منصوب ہو جائے گا سر یبلغ اور مجزوم ہو جائے گا یبلغ اور اوکے مصدر ہوگا ابلاغا. ابلاغن. اچھا ابلاغن سے مراد کیا ہوتا ہے؟ ابلاغ پہنچانا. پہنچانا. ویری گڈ. پہنچانا. اچھا اب یہ دیکھیں باب نون میں یہ آتا ہے پہنچنا. پہنچنا. پہنچنا اور افعال میں کیا بن گیا؟ پہنچانا. اب پہنچانا. دیکھیں بلغتو میں پہنچا. بلغتو جی میں پہنچا. اور ابلغتو کیا مطلب ہوا؟ میں نے پہنچایا. میں نے پہنچایا. آگے چلیں اگلا مادہ کیجئے. داخلہ. داخلہ. جی. ادخل یدخل. ادخل. ادخل یدخل. ادخل. ادخل. اوکے تو کیا مطلب ہوا؟ یہ ہے سر داخل کرنا. داخل کرنا. ادخل تم داخل کرو. مضارع کیا بنے گا؟ مضارع بنے گا سر داخل کرتا ہوں یا کروں گا. منصوب. منصوب بتائیے. مضارع منصوب. سر منصوب ہوگا یدخل. 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 اور مجزوم یدخل. یدخل. اور مصدر ادخالا. ادخالن. داخل کرنا. اور باب نون سے آتا ہے وہاں کیا معنی ہوتا ہے اس کا؟ داخل ہونا. داخل ہونا. ویری گڈ. اوکے مس. نیکسٹ اسٹوڈنٹ. جی آ جائیے کلثوم. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پڑھیں. را سین لام مادہ ہے اوکے ماضی. تو ارسلہ. اوکے. مضارع یرسلو. اوکے. امر ہے ارسل. اوکے. مضارع یرسلہ. یرسلا. یرسل. یرسل. مصدر ارسالن. ارسالن. گڈ. کیا مطلب ہوتا ہے ارسالن کا؟ تو اردو سے ملتے جلتے ہیں. ارسال. ارسال کرنا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ارسال کرو میری طرف. بھیجنا. بھیجنا. ٹھیک ہے بھیجنا. تو قرآن مجید میں انزل ینزلو ہی استعمال ہوا ہے یا ایک اور ہے وہ ثلاثی سے استعمال نہیں ہوا جہاں تک مجھے یاد ہے. اسی طرح را سین لام سے قرآن مجید میں اسی باب میں یہ استعمال ہوا ہے اور کسی باب میں یہ نہیں گیا. اس کا مطلب ہوتا ہے بھیجنا. اب دیکھیں اس کا یہ باب سین سے آتا ہے ثلاثی میں. اس کا معنی ٹوٹلی مختلف ہے. اس کا مطلب ہے بالوں کا لمبا ہونا. بالوں کا کیا کہا سسٹر میں نے؟ بالوں کا لمبا ہونا. تو دونوں میں کوئی ہے آپس میں کنیکشن؟ نو. کوئی کنیکشن نہیں ہے. وہ بھیجنا ہے یہ بالوں کا لمبا ہونا ہے. سو ایسا بھی آپ کو ملے گا. اوکے اگلا پڑھیں. واو لام جین مادہ ہے. اوکے. ارج. اولجا. اولجا یولجو. یولجو. گڈ. اوکے. ایلج. اولج. اولج اور یولجا. یولجا. یولج. یولج. آگے. افجالن. ای جالن. یہاں پر ہم یا لگائیں گے کیونکہ پیچھے زیر ہے. پیچھے کوئی ایسی صورتحال تھی نہیں. ضرورت نہیں پڑی چینج کرنے کی اس لیے نہیں کیا گیا. یہاں پر کر دیا گیا کیونکہ دیکھیں یہ کیا بن رہا تھا؟ اولا کیا بن رہا تھا؟ افجالن بن رہا تھا پہلے. واو لام الف اور جیم.
اولاجن. سو یہ واو پھر چینج ہوا یا میں اس زیر کی وجہ سے, تو ایلاجن. اچھا, اس کا مطلب بڑا انٹرسٹنگ ہے, اور دیکھیں قرآن مجید اسی لیے پھر بندے کو ذرا چھیڑتا بھی ہے کہ بھئی یہ کیا بات ہو رہی ہے. یہ باب زاربا سے آتا ہے. زاربا سے بنائے کیا بنے گا؟ ولج یلیج. والاجا یالیجو. اس کا مطلب ہوتا ہے داخل ہونا, ٹھیک ہے. اور افعال میں کیا بن جائے گا؟ مجھے نہیں پتا. تو پھر آپ پڑھ کیا رہی ہیں, آپ کو نہیں پتا؟ اچھا افعال ہے, مجھے لگا آپ میننگ پوچھ رہے ہیں. اولجا. ہاں, تو اولاجا کا کیا مطلب ہوگا؟ اس نے داخل کرایا کیا. ہاں جی, اس نے داخل کیا. والاجا یالیجو داخل ہونا, باب افعال میں آ کے داخل کرنا. یہی تو ہم کر رہے ہیں, اور اس کو آپ کہہ دیں مجھے نہیں پتا, تو پھر سر تو کہے نا میں ٹکر ماروں دیوار میں. اوکے, سو تمام سٹوڈنٹس اس لفظ کے میننگ کو ذرا غور سے سمجھ لیں کہ داخلہ اور ادخلہ داخل ہونا, داخل کرنا. والاجا اولاجا داخل ہونا, داخل کرنا, دونوں ہی داخل ہونا ہے, تو پھر میننگ میں فرق ہے, بہت بڑا فرق ہے. والاجا یالیجو میں داخل کرنا ہوتا ہے کسی تنگ چیز میں کوئی چیز داخل کرنا, تنگ چیز میں کچھ داخل کرنا یا داخل ہونا. اسی لیے اللہ فرماتے ہیں یولج اللیلہ, کیا فرماتے ہیں اللہ؟ یولج اللیلہ, رات کو داخل کرتا ہے, رات کو داخل کرتا ہے دن میں. یہ مشکل کام ہے نا, دیکھیں روشنی میں اندھیرے کو داخل کرنا, یعنی اندھیرے کا غائب ہو جانا. پھر قرآن مجید میں ایک اور ہے, حتی یلج الجمل فی سم الخیاط. حتی یلج الجمل, یلجا, یہ جو بھی ہم نے پڑھا یہ منصوب ہو گیا نا, پیچھے حتی آ گیا, ان مصدر محذوف ہے. حتی یلج الجمل, جمل کہتے ہیں اونٹ کو, جملو کہاں؟ فی سم الخیاط. سم یہ مرکب اضافی, سم الخیاط, خیاط کہتے ہیں سوئی کو, اور سم کہتے ہیں سوئی کا جو وہ ناکا ہوتا ہے, جو سوراخ ہوتا ہے. یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو جائے, یعنی کسی تنگ چیز میں داخل ہونا. تو یہ فرق ہے دونوں لفظوں کے میننگ کے اندر. تو اب آپ نے قرآن میں تلاش کرنا ہے کہاں پر یہ آیا ہے, اولاجا یولیجو یا والاجا یلیجو. تو آپ کو دونوں کے فرق پتہ چلیں گے کہ کیا میننگ کا ڈفرنس ہے. اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے. اوکے, اگلا دیکھیں کیا ہے. میم واو تا مادا ہے. اوکے اماتا اوکے یموتو. اوکے, ابھی ہم اس کو کر لیتے ہیں. دیکھیں جی, بن رہا تھا امواتا. کیا بن رہا تھا نارملی؟ امواتا. امواتا. اور ادھر کیا بن رہا تھا؟ یومیتو. یومویتو. یومیتو. تو یہ واو الف میں چینج ہوا, زبر پیچھے گئی, تو کیا بن گیا؟ اماتا. اماتا. اور یہ کیا بن گیا؟ یہ زیر ہے, میم پہ زیر آئی, یومیتو. یومیتو. اس کا مطلب ہوتا ہے مارنا, یعنی باب نون سے ماتا یموتو مر جانا, اور اماتا یمیتو مارنا, کسی دوسرے کو مارنا, موت دینا, یمیتو. اب آپ نے قرآن مجید, یہ تمام جو فعل میں آپ کو کروا رہا ہوں یہ قرآن مجید میں ہے. یہ اب آپ نے اگلی محنت آپ نے خود کرنی ہے, میں نے تو آپ کو ایک دکھا دیا راستہ. اماتا یمیتو. اوکے, امر کیا بنے گا؟ امویتو. امویتو. امت. ساکن ہوں گے نا دونوں, تو یہ ڈراپ ہو جائے گا. یس سر. یمیتا منصوب اور مضارع مجزوم یمت, اور یہاں پہ کیا بنے گا افعالن کی جگہ پر؟ امواتن. تو یہ بن جائے گا اماتن. امواتن, ٹھیک ہے, امواتن. امواتن,
चेंज नहीं कर सकते क्योंकि आगे भी साकिन खड़ा हुआ है, इमवातन। ओके ओके जी मिस, नेक्स्ट स्टूडेंट। थैंक यू सिस्टर। जी आ जाइए अक्सा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी पढ़ें, क्या लिखा हुआ है? काफ वाव मीम। ओके जी, इसको डालें जरा इस बाब में, तो क्या बन रहा है? अक़वामा। क्या बनेगा? अक़वामा। हाँ जी, अक़वामा बन गया। चेंज अक़ामा। क्या बन गया? अक़ामा। अक़ामा। गुड, अक़ामा। और मुज़ारे क्या बनेगा युक़विमु से? युक़ीमु। वेरी गुड, युक़ीमु। युक़ीमु, युक़ीमु। ओके, जरा यहां पे हम रुक जाएं। तो ये बाबे नून से आता है तो क्या बनता है? क़ामा यक़ूमु। कामा यक़ूमु क्या मतलब होता है? खड़े रहना। खड़े होना, रहना नहीं, खड़े खड़े होना। जी और सर। इसमें आगे क्या बनेगा? अमर सर। बाबे फाल में इसका क्या मीनिंग बनेगा? जी सर। खड़े करना। खड़े करना या खड़ा करना। ओके, अकामा युकीम, खड़ा करना। सो बेसिकली आपको पता है कुरान मजीद में ये खड़े करने से मुराद ये बेसिकली कायम करने के मीनिंग में लिया गया, कायम करना। जी सर। ठीक है। सो जी। अमर क्या बनेगा? अकीम। अकिम। कुरान मजीद से याद आया कुछ लफ्ज अकिम से? जी सर। क्या? युकीमून सलाता। और अमर से कुछ याद आया कोई आयत? नहीं सर, नहीं आता है, लेकिन ये वर्ड याद है। जी सर। जी। अकिमिस्सलाता, नमाज कायम करो। और अजान में वो जब वो कहते हैं तकबीर कहते हैं तो क्या कहते हैं? एक लफ्ज आता है, एक जुमला आता है, क्या आता है? कद क़ामतिस सलाह। कद कामत अस्सलातु। क्या मतलब हुआ इसका? ये कामा कौन से बाब से है? बाबे नून से। सलासी से। तो इसका मतलब जी नमाज सर। खड़ी हो चुकी है। जी सर। यहां काम करोगे किधर कोई मीनिंग है? नहीं सॉरी सर, नहीं। कामत फेले माजी। माजी वाहिद मोनस का सीगा, वो खड़ी हो गई। फाइल है नमाज का, कामत इस सलातु, नमाज खड़ी हो चुकी है। और बाबे फाल में आके अकामा युकीमु। अब तमाम स्टूडेंट कहेंगे उस्ताद आज खिचड़ी पकवा रहा है। उस्ताद खिचड़ी नहीं पकवा रहा, मजबूरी है। ये फर्क आपको दिखाना जरूरी है क्योंकि बाबे इफ़आल, ताकि आपके जहन में बैठ जाए कि ये कर क्या रहा है। अब यहां पर इसका ये लाजिम है, यानी कामत सलातु, नमाज खड़ी हो गई, लाजिम है। लेकिन ये इफ़आल में आकर मुतअद्दी बन गया, खड़ा करना। अकामा युकीमु, अकिम, तुम खड़ा करो या तुम कायम करो। मुज़ारे मंसूब क्या होगा? युकीमा। युकीमा। आज ही मैं आपको फेले इसको कुरान मजीद से पहचानना भी दिखाऊंगा कि कैसे पहचानते हैं। मुज़ारे मजजूम युकीम। युकीम, मसदर इक़वामन। इक़वामन, इक़ामन। ओके, अगला पढ़िए। वाहया। ओके औहया। ठीक है, बन गया औ हया। सो नाकिस है ना मादे के जी हिसाब सर। से, तो नाकिस का क्या कायदा होता है? औहा हो जाएगा। बिल्कुल औहा हो जाएगा, हम उसकी आखिरी हरकत को ही ड्रॉप कर देते हैं, औहा। मुजारे यूहा। यू ही, उसकी जरूरत ही नहीं है, यूही। पीछे जेर है ना, नहीं कर सकते। यू ही, जी सर। औहा यूही। यू ही। इसका मतलब होता है वही करना। क्या होता है? वही करना। वही करना। गुड। ओके, आगे। इह। ई। ओके गुड।
منصوب ہوگا یوحیا. یوحیا. جی سر. یوحیا. اوکے. مجزوم یوحی. یوح بن جائے گا بس. جی سر. وہ مجزوم ہوگا تو وہ یہ حرکت ڈراپ ہو جائے گی نا, یہ یا, کیونکہ مجزوم کا قاعدہ ہے ناقص میں کہ اس کا جو یا واو ہوتا ہے وہ ڈراپ ہو جاتا ہے. تو مصدر بن جائے جی گا سر. ایحاءن, جی سر. وحی کرنا. تو اوحى اللہ, اللہ نے وحی کی. اگلا پڑھیے. را واو دال. اوکے ماضی. اچھا اس کو ذرا لائیں اوپر, ہم اپلائی کریں. کیا بن گیا نارملی؟ اروادا. جی سر. اور اروادہ. مضارع بنا یرویدو. آپ ذرا چینج کر کے بتائیں کیا بنے گا. ارادہ یریدو. ارادہ یریدو. امر کیا بنے گا؟ ارید. ارد. گڈ. جی سر. یریدا. یریدا. جی سر. اوکے. یرید. یورد. یورد. ویری گڈ. یورد. یہ قرآن مجید میں کثیر الاستعمال فعل ہے. ارادہ یریدو, ارادہ کرنا, اور مصدر ہوگا ارادن. سو اب یہ دونوں جو ہیں یہ ثلاثی میں بالکل ہی مختلف میننگ ہے, اس لیے اس کی ضرورت نہیں ڈسکس کرنے کی. ثلاثی میں ان کے معنی ٹوٹلی اپوزٹ ہیں ان چیزوں کے. اوکے اگلا پڑھیے. جی سر. ہا بابا. اوکے تو ہا بابا آ گیا. ٹھیک ہے جی, قرآن مجید میں یہ بھی خاص طور پر استعمال ہوا ہے. ذرا بنائیں کیا بنے گا نارمل میں. احبابا. یحببو. احبابا یحببو. سو کیا بنا؟ مرجنگ کریں گے نا, دو آ گئے, دونوں جی اکٹھے ہو گئے عین لام پر. تو کیا بن گیا؟ احبا یحبو. احبا یحبو. ویری گڈ. احبا یحبو. اوکے. احبا یحبو, محبت کرنا, پسند کرنا. ٹھیک ہے. اب جی قرآن سر. مجید میں کتنی بار آیا یحبونا یحبونا, یحب اللہ, جی اللہ محبت کرتا ہے. یہ اب آپ کا کام ہے, قرآن مجید کھولیں دیکھیں کہاں کہاں آ رہا ہے یہ یحبو. امر کیا بنے گا؟ احب. نو. احبب. احبب, پسند کرو, محبت کرو. احبب. سو مضارع منصوب کیا ہوگا؟ یحبا. یحبا. مجزوم یحب. یحب, اور بن جائے گا احبابن. جی سر. ویری گڈ. اگلا پڑھیے. حمزہ میم نون. اچھا یہاں پر یہ ہا بابا میں بیسیکلی ہوتا ہے پسند ہونا, جی سر. پسند ہونا. اور یہاں ہے پسند کرنا. اوکے اگلا پڑھیں. حمزہ میم نون. ڈالیں ذرا اس جی کو سر. باب فعال میں نارمل. آمنا یؤمنو. اوکے سو یہاں پر کیا ہوتا ہے, یہ حمزہ آ گیا نا, جی سر. تو یہ دونوں کو اس طرح سے لکھا جاتا ہے پھر. آمنا, جی. ایمان لانا. اب باب سامیہ سے یہ ہوتا ہے امن میں ہونا. کیا ہوتا ہے؟ امن میں ہونا. اور یہاں پر کیا ہے؟ ایمان لانا. ایمان لانا, اور جس پر لایا جاتا ہے وہ با حرف جر سے آتا ہے. آمنت باللہ, میں اللہ پر ایمان لایا. تو آمنا یؤمنو, اب یہ بھی قرآن مجید میں کثیر الاستعمال ہے. پڑھیں ذرا ماضی مضارع کیا ہوا. آمنا یؤمنو. یؤمنو. یؤمنو نہیں, کیا یؤمنو. 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 اوکے. اور اس میں آمین. اوکے آمین, کیونکہ حمزہ ہے نا یؤمنا. دونوں, تو آمین, تو ایمان لا. آمین باللہ. جی سر. اوکے. یؤمنا. یؤمنا. یؤمن. یؤمن. ایمانن. ایمانن. ویری گڈ. اوکے مس, نیکسٹ اسٹوڈنٹ. تھینک یو سسٹر. جزاک اللہ سر. جی گلفش آ جائیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. پڑھیں جی کیا لکھا ہے.
फलाहा ओके अफलाहा गुड युफ्लिहु। ओके गुड अब उसका बनेगा अफलिह अफलेह ओके गुड युफ्लिहा युफ्लिहा क्या हो गया सिस्टर सॉरी युफ्लिहा और युफ्लिह युफ्लिह और इफलाहन इफलाहन फलाह पाना क्या मतलब होता है फला पाना फलाह पाना सो अफलाह वो फलाह पा गया युफ्लिहु वो फलाह पाते हैं सो ये बेसिकली टोटली डिफरेंट है इसके उस मीने से ये सलासी में होता है फाड़ना फलाह उसने फाड़ा ठीक है लेकिन यहाँ ये डिफरेंट मीनिंग में है और ये कुरान मजीद में मेरा ख्याल है कि सलासी से इस्तेमाल नहीं हुआ जहां तक मुझे याद है सिर्फ अफलाह युफ्लिहु से ही आया है ओके अगला पढ़िए ज़ाल या गा ओके अस्यगा अज यागा ओके अज यागा युज़यिगु मुश्किल हो गया क्या सिस्टर युज़यिगु यूज यीगु जी अच्छा बनाएं आप चेंज करें इसको इसका अज़ागा अजागा युज़ीगु युजीगु वेरी गुड युजीगु जरा मुझे युजीगु जरा मुझे दुआ बताएं कोई याद आ रही है आपको नहीं सर पढ़ें क्या लिखा है मैंने ला तुज़िग कुलूबना है कुरान मजीद में जी ला तुज़िग बाद कुलूबना तो क्या मतलब है इसका क्या मतलब है जी हमारे दिल को टेढ़े ना करना हाँ जी इसका मतलब होता है टेढ़ा करना टेढ़ा करना टेढ़ा करना ओके सो अजागा युजीगु अमर क्या बनेगा अमर बनेगा अज़ीग अजीग अज़ीग और मुज़ारे मंसूब युज़ीगा युजीगा युजिग युजिग क्यों बना क्योंकि दोनों साकिन हुए तो फिर ये ड्रॉप हो गया इसलिए यहाँ पर ये लाए नहीं है ना तो ला तुजिग अंता फाइल ला तुजिग तू टेढ़ा मत करना कुलूबना हमारे दिलों को बाद इज़ हदैतना वहब लना मिन लदुनका रहमा ओके जी अज़ागा युज़ीगु टेढ़ा करना अच्छा और इधर ये होता है ज़ागा यज़ीगु टेढ़ा हो जाना ठीक है टेढ़ा हो जाना यहाँ ये लाजिम मीनिंग है और इधर ये मुतअद्दी में आ गया है तो मोस्टली आपको ये बाब इसी पैटर्न पर मिलेगा आगे पढ़ें लाम हा वाव जी अलहवा अलहवा युलहिबु युलहिबु अलहवा युलहिबु तो क्या बन गया अलहवा अल्लाह अलहा अल्हा अल्हा नाकिस का कायदा अप्लाई होता है ना या की सूरत में अलहा अल्हा युलही युलही अलही अलही अब इसमें युलहा युलहाया युलहाया युलही युलही अलहा युलही युलहिया सॉरी युलहिया और युलही या ड्रॉप हो गया युलही कौन सी सूरत में आया है कोई याद है अलहा अलहा तो सूरत का पहला लफ्ज है अलहा का मुतकासिर अलहा को मुतकासिर जबर क्यों पढ़ दी मीम पर अलहा को मुतकासिर अलहाकुम अलहा यहाँ पे फिर वो अलिफ बन जाता है अलहाकुम अत्तकासुरु
التکاثر فاعل ہو گیا الہا کا، غافل کر دینا تم مفعول، تم سب کو تکاثر نے غافل کر دیا، یعنی باہم کثرت چاہنا مال کی، دنیا کی، تو اس مقابلے نے تمہیں غافل کر دیا، الہا یلہی غافل کرنا۔ اگلا پڑھیں۔ تو عین میم اوکے، اما اطعما، یطعم گڈ، اطعما یطعمو، اوکے، اطعم اطعم زبر ہے، اطعم سوری جی اطعم اوکے آگے، اطعم یطعم یطعما یطعما، یطعم یطعم، اطعامن ہاں جی، کھانا کھلانا کیا ہوتا ہے مطلب؟ کھانا کھلانا کھلانا کسی دوسرے کو، یطعمون الطعام علی حبہ، سورہ انسان کی آیت، یطعمون الطعام، وہ کھانا کھلاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور سلاسی میں اس کا مطلب ہوتا ہے خود کھانا، ٹھیک ہے، اور باب فعال میں کھانا کھلانا کسی دوسرے کو۔ اوکے اگلا پڑھیے۔ جی نون زار را نظرا سوری انذرا ینذرو انذرا ینذرو ینذرو، قرآن مجید میں کثیر آیا ہے ینذرو، جی انذرا ینذرو ڈرانا، انذر انذر گڈ، ینذرا ینذرا ینذر انذارن انذار ڈرانا۔ سلاسی میں اس کا مطلب ہوتا ہے منت ماننا۔ اب دیکھیں دونوں میں فرق ہے نا، جی جی قرآن مجید میں یہ منظر منت ماننے کی میننگ میں ایک دو بار استعمال ہوا ہے، لیکن موسٹلی یہ باب فعال سے اسی میننگ پر آیا ہے، ڈرانا کسی دوسرے کو، انذر ینذر انذارن۔ اوکے پڑھیں۔ ہا واو تا اوکے جی، وتا احواتا یحویتو یحویتو کیا بن گیا؟ احاطہ احاطہ یحیطو یحیطو، ویری گڈ، ہت اہت احت، ویری گڈ، نہیں احت نہیں بنے گا نا، نہیں نہیں کیوں بنے گا احت؟ پڑھا جا رہا ہے نا ہت، ہت جی جی ہت پہلے بھی اگر کہیں ایسا ہوا ہے تو اس کو کریکٹ کر لیجئے گا، ہو سکتا ہے کہیں مجھ سے یہ اسکپ ہو گیا ہو، کیونکہ اگر یہ پڑھا جا رہا ہے تو پھر حمزۃ الوصل لانے کی ضرورت ہمیں نہیں ہے۔ جی اوکے ہت آگے، یحیطہ اوکے یحت، اس کا مطلب ہوتا ہے احاطہ کرنا، گھیر لینا، کیا مطلب ہوتا ہے؟ احاطہ کرنا احاطہ کرنا، گھیر لینا۔ اوکے اگلا پڑھیے۔ فا سین دال افسدہ اوکے یفسدو افسدہ یفسدو، اوکے افسد یس افسد، یفسدہ اوکے یفسد یفسد، اس کا مطلب ہوتا ہے بیسیکلی خراب کرنا، کیا مطلب ہوتا ہے؟ کیا تھا؟ خراب کرنا، جی خراب کرنا، پھر ہم اپنے اردو لائن فساد برپا کرنا، بیسیکلی مطلب اس کا یہ ہوتا ہے کسی چیز کو خراب کر دینا، یعنی آپ گھر میں آئیں اور آپ کے بچے نے گھر کو تہس نہس کیا ہوا تو کیا کہیں گی؟ جی سارا گھر افسد البیتا، تم نے گھر تہس نہس کر دیا، فساد برپا کر دیا، ٹھیک ہے۔ ہمارے اردو میں یہ سمجھتے ہیں فساد برپا کرنا ہے نہیں کوئی بہت کوئی بڑا کوئی کارنامہ کر دینا، ہر چیز کو بگاڑ دینا مطلب ہوتا ہے اس کا، اس کو کہتے ہیں فساد بگاڑ پیدا کر دینا، کوئی صحیح چیز ہے اس کو کیا ہے، اس کے نظام کو درم بھرم کر دینا، تو یہ ہوتا ہے افسد یفسد افسادن، فساد برپا کرنا، ٹھیک ہے، یعنی کہتے ہیں یفسدون الارض، وہ زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، کیا مطلب فساد برپا کرتے ہیں؟
کہ اس میں صحیح ستھرا نظام چل رہا ہوتا ہے، وہ اس میں آ کر بگاڑ پیدا کرتے ہیں، اس کو خراب کرتے ہیں. تو یہ ہمارے اردو والے تو ہم سمجھتے ہیں کہ بس ہر چیز کی اخیر ہو گئی نا، کہ یفسدو کا مطلب کہ جب تک قتل و غارت نہ ہو تو وہ فعل یفسدو بنتا ہی نہیں ہے. تو یہ تھوڑا سا بھی بگاڑ پیدا کرنا ہوتا ہے افسدہ یفسدو، اور لازم میں ہوتا ہے یعنی خراب ہو جانا، یعنی افسدتو میں نے فساد برپا کیا، وفسدہ اور وہ یعنی وہ خراب ہو گیا. سو فسدت الارض زمین خراب ہو گئی، یعنی زمین میں فساد کسی نے برپا کیا اور نتیجتاً کیا ہوا، وہ خراب ہو گئی. سو یہ لازم میں ہوتا ہے یعنی خراب ہو جانا. اگلا پڑھیے بام. اوکے پڑھیں. حاسنون احسنا یحسنو احسنا یحسنو کیا بنا آگے؟ احسن احسن گڈ. یحسنا یحسنا اوکے. اور یحسن یحسن احسان احسانن کیا مطلب ہوتا ہے احسانن؟ اچھا کرنا، بھلائی کرنا، اچھا کرنا، بھلائی کرنا. اوکے. اور یہ باب کاروما سے آتا ہے حاسن یحسنو، کسی چیز کا خود اچھا ہو جانا. باب کاروما کے سارے فعل لازم ہوتے ہیں، اس بات کو ذہن میں رکھ لیجئے گا. حاسن یحسنو یعنی خود اچھا ہو جانا. اور اگر آپ نے کوئی اچھا کام کیا تو میں آپ کہتا ہوں احسنتی، یعنی آپ نے بہت خوب کیا. تو یہ بھلائی کرنے کے میننگ میں بھی ہوتا ہے، اچھا کرنے کے میننگ میں بھی ہوتا ہے. یعنی احسن خالد، یعنی خالد نے اچھا کیا. آپ نے ایک کام خوبصورت لکھا تو میں آپ کو کہتا ہوں احسنتی، یعنی آپ نے بہت اچھا کیا. آپ نے مجھے بتایا کہ سر میں نے فلاں کام کیا، اور میں کیا کہتا احسنتی، آپ نے بہت خوب کیا. ٹھیک ہے. تو احسان کے میننگ میں بھی، اچھا کرنے کے میننگ میں بھی یہ ہے احسن یحسن. جیسے ایک حدیث میں آتا ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا احسنی جوار نعم اللہ احسنی جوار نعم اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. احسنی، احسنی امر کا صیغہ انتی فاعل. اگلا پڑھیں. تا میم میم اتمم یتمم کیا بنا؟ اتم اتما. اتم دیکھیں اتماما، اتماما. اوکے. یہ میم کی زبر پیچھے آئے گی نا تا پر، آتا بن گیا، اور دونوں کو مرج کر دے اتما. اتم یتمو یتم امر بنتا ہے اتمم. اتمم ہاں جی. یتم یتما، یتمم یتمم بھی بن سکتا ہے، اور اس کا مجزوم بھی یتمہ ہی آتا ہے. اچھا. اور مصدر اتمامن یعنی مکمل کرنا کسی چیز کو. جی. اتممت العمل، میں نے کام مکمل کر دیا، اس کی انتہا کو پہنچا دیا. تم یتم. اوکے آگے پڑھیں. ضاد لام لام جی ادللا جی. یدلو اوکے. ادللا یدل ادلہ یدلو، اس کا مطلب ہوتا ہے گمراہ کرنا، یعنی کسی دوسرے کو. ٹھیک ہے. اور لازم میں ہوتا ہے گمراہ ہو جانا. دلہ یدلو باب داربا سے گمراہ ہو جانا. ادلہ یدلو، دلہ یدلو، جی. اور ادھر بن رہا ہے ادلہ یدلو، اس کا مطلب ہوتا ہے گمراہ کرنا کسی دوسرے کو. جی. امر عدلل یدلہ یدلہ ادلالن. اوکے. سر دل نہیں بنے گا، دلہ امر نہیں، عدلل اس میں ہوتا ہے جو وہ مجزوم ہوتا ہے، وہ اپنا جو مرجنگ ہوتی ہے وہ کھل جاتی ہے، اوپن ہو جاتی ہے. جی جی امر میں. اوکے اوکے. جی. تو اب اس کو آپ خود کر لیجئے گا، کافی وقت ہو گیا ہے. یہ آپ مادے کو دیکھ لیں. ٹھیک ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے خافیہ، یخفا، اس کا مطلب ہوتا ہے چھپا ہوا ہونا. اخفا یخفی چھپانا. رآ یرا دیکھنا، ارا یری دکھانا. لقی یلقا ملاقات کرنا، القا یلقی ڈالنا.
आदा यऊदु लौटना, आदा युईदु लौटाना, रादी रादिया यरदा राजी होना, अरदा युर्दी राजी करना। सिस्टर आयत पढ़ें। फयख्रुजु मिनहुल माउ। क्या मतलब हुआ? फाइल फेल कौन सा है, मुजारे या माजी? ये मुजारे फेल है और फाइल क्या है? वो निकले, फाइल इसमें है हुआ। सिस्टर पूरी गौर से और पढ़ी आपने? सॉरी फाइल अलमाउ, सॉरी फाइल अलमाउ है, अलमाउ और मिनहु मुतालिक फेल। ओके, क्या मतलब हुआ? यखरुजु फेल माजी है या मुजारे है? जी सर मुदारे है। तो ये पिछली स्टूडेंट को बताएं कि मुजारे का मीनिंग कैसे करते हैं। जी सर, इसमें आगे निकलता है, पानी उससे निकलता है। हाँ जी, पानी उसमें से निकलता है। अगला आयत पढ़ें। युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूरी। ओके, फेल बताएं क्या है? जी सर, ये युखरिजु इसका फेल है। ओके, मफूल क्या है? हुम। गुड। जी सर। ओके, तो फाइल क्या है? सर इसमें ये युखरिजु में है हुआ की। हुआ, गुड। सो अब आप देखें इन दोनों में फर्क, यखरुजु और युखरिजु। ये बाब नून से है, ये कौन से है? जी सर, ये बाप इफ़ाल से। इफाल से। तो क्या मतलब हुआ यहाँ पर? निकालते हैं। ठीक है, तो क्या मतलब युखरिजुहुम, क्या तर्जुमा होगा? वो इससे मतलब वो इससे अंधेरे और नहीं, क्या कर रही हैं आप? युखरिजुहुम का मतलब करें सिर्फ। जी सर, युखरिजुहुम वो इससे उन्हें निकालते हैं। युखरिजु का फाइल हुआ, हुम मफऊल, वो उन्हें निकालता है। युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूरी, वो उन्हें निकालता है अंधेरों से। अब हम इधर करेंगे, मैं आपको यहां रोक रहा हूं, आप बार बार उस लाजमी करना है आपने। अगली आयत पढ़ें। जी सर, युखरिजुल हय्य मिनल मय्यति। ओके, अल हय्या मंसूब क्यों है? जी सर, मफूल है सर। मफऊल है। युखरिजु का फाइल क्या है? हुआ। हुआ, तो क्या मतलब हुआ? युखरिजुल हय्या, सिर्फ इतना ही करें बस, मजीद नहीं। जी सर, वो जिंदा निकालता है। वो जिंदा को निकालता है, मफूल है ना, वो जिंदा को निकालता है। जी सर, मिनल मय्यति, कहां से निकालता है? मुर्दे से। मुर्दे से। वेरी गुड, कोई एग्जांपल? जी सर, क्या? जैसे औलाद का जन्म लेना भी सर। नहीं, वो तो जिंदा में से जिंदा है। युखरिजुल हय्य मिनल, जी सर, वो बीज से पौधा भी निकलना सर। नहीं, आप जम उधर ना जाए ना आप, इसकी उलमा एक ही एग्जांपल बयान करते हैं। पढ़े क्या लिख रहा हूं मैं? जी सर, अंडे से। अंडे में से बच्चा। जी सर। तो अंडा क्या होता है? वो तो उसमें क्या है? पानी है और वो ऊपर खौल चढ़ा हुआ है। जी सर। मुर्दा है ना, एक चीज मुर्दा है, अंडा है, पानी है, लेकिन उसमें से बच्चे का निकलना, जी ये है युखरिजुल हय्य मिनल मय्यति। ओके, आगे पढ़े। जी सर, अलम तरा अन्नल्लाह अंज़ला मिनस समाई माअन माअन फअखरजना बिही समरातिन। अल्लाह, सिस्टर आप तजवीद की क्लास लें लाजमी, फअखरजना बिही आप समरातिन। लाजमी क्लास लें, आपका बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ये। इसका मतलब कुरान मजीद में नाहनु के सीगे तो बहुत हैं, तो इसका मतलब हर जगह ही ऐसा पढ़ती हैं। अल्लाह अल्लाह हम पे रहम फरमाए। मुझे बताएं ये तरा क्या है? जी सर, ये वो है वो अलम है, तरा। ये वो है। फेल सर, वो फेल है सर। फेल कौन सा, माजी या मुजारे? सर माजी वो है, मुदारे है सर। मुदारे है। तो क्या हुआ यहाँ पे? ये तरा क्यों है? दो क्यों है? बाकी कहाँ गए? लम लम सर, ये लम की वजह से मजूम है। वेरी गुड, अलम तरा। तो क्या आपने गौर किया? अब देखिए, माजी और नफी का मीनिंग होता है आइस्तफाम। क्या आपने गौर किया? क्या? अन्नल्लाह अंज़ला मिनस समाई माअन। अंज़ला क्या मतलब हुआ? बेशक अल्लाह नाजिल करता है। हाँ जी, यकीनन अल्लाह नाजिल, नहीं, अल्लाह ने नाजिल किया। अंज़ला माजी है सिस्टर,
जी सर, अंज़ला माज़ी है। अल्लाह ने नाजिल किया, क्या नाजिल किया, मफूल बताएं। माअन, पानी, आसमान से। हाँ जी, पानी नाजिल किया आसमान से, मिनस समाई। फिर अल्लाह फरमा रहे हैं अखरजना, क्या मतलब हुआ अखरजना? फ़अख़रजना, फिर हमने निकाला। हमने निकाला, अखरजना फेल माजी नहनु फाइल, समराचिन मफूल, फलों जी को, सर। बिही उसके जरिए, यहाँ फिर वापस पानी की तरफ चलेगा, अखरजना बिही समराचिन। चलिए टाइम काफी हो रहा है, ये आयात हैं, इन तमाम आयात पर तमाम स्टूडेंट्स गौर करें। बस आपको सिर्फ एक फाइनल चीज दिखानी है कि कैसे आपने फर्क करना है कि कौन सा बाब क्या है। ठीक है जी। मुझे ये बताएं कि युमिनूना कौन सा बाब है, कौन सा फेल है और फाइल क्या है? जी सर, ये मुदारे है, युमिनु, आमना युमिनु। जी सर। बाब क्या है? बाब दरबा। अच्छा, ये बाब दाराबा है, फिर तो हो गया काम। आमना युमिनु। ये अभी हमने क्या पढ़ा है? ओह, इफ़ाल से सर। सॉरी सर, वो जहन एकदम से सर उसको अब्जॉर्ब नहीं कर रही मैं पा रही सर। माजी मुजारे बताएं वजन मुझे बाबे फाल से। जी सर, आमना होगा तो नो उसका नो हो नो, जाएगा। मुझे जी सर, वजन बताएं बाबे फाल का। हमजा मीम नून, बाबे इफ़ाल का सर इफ़ालू अस्तगफिरुल्लाह, है। गफरल्लाहु अफ़अला, लकी। सॉरी सर, अफ़अला युफ़इलु। युफ़इलु, अफ़अला युफ़इलु, युफ़इलु। अफ़अला युफ़इलु। जी हमेशा सर। आपने पहले बाब ज़हन में रहना है ओरिजिनल, अफ़अला युफ़इलु। अब आपको फौरन ही मिल जाएगा। अच्छा, अफ़अला युफ़इलु युमिनु, तो ये कौन से वजन पर बैठ रहा है? यूं जी सर, पहचानने हैं युफ़इलु। आपने ये बाब। याद रहे, ये सलासी मजीद के जो फेल आप पहचानेंगे ये अबवाब के वजन से पहचानेंगे, क्योंकि ये वजन फिक्स हैं। सिस्टर क्या है ये? फिक्स वजन है सर। ये फिक्स हैं। जो सलासी के हैं ना, नॉर्मल सलासी मुजर्रद वाले, वो फिक्स नहीं है, वो चेंज होते हैं। यानी फ़अला, फ़ाइला, फ़ाउला, तो वहां पे आपको थोड़ी सी मुश्किल होती है। ये तो बहुत आसान है, हर बाब का अपना अपना वजन है। आप फौरन उस बाब के वजन पर डालेंगे, आपको मिल जाएगा इच्छा कौन से चैप्टर से आ रहा है। सो अफ़अला युफ़इलु, आमना युमिनु, ईमान लाना। तो युमिनु में कौन सा फेल है? जी सर, बाबे इफ़ाल का मुदारे। मुदारे है। फाइल क्या है? यार वो उसमें हम। युमिनून बिल गैबी, मैंने अभी आपको बताया कि जिस पर ईमान लाया जाता है वो बा हर्फ जर से आता है, तो क्या मतलब हुआ? वो गैब पे ईमान लाते हैं। गुड। अगला क्या है? वो ये देखिए कौन युकीमूना। सा फेल है? जी सर, ये भी बाबे इफ़ाल का मुदारे है, युकीम। बाबे फाल का वजन क्या होता है? इफ़आलुन, और इसका युफ़इलु, मुदारे का अफ़अला युफ़इलु। युफ़इलु, अफ़अला युफ़इलु। इसको जरा 5 दफा पढ़ें। अफ़अला युफ़इलु, अफ़अला युफ़इलु, अफ़अला युफ़इलु, अफ़अला युफ़इलु, अफ़अला युफ़इलु। गुड। सो अकामा युकीमु, कायम करना। सो अस्सलाता मंसूब क्यों है? मफूल है सर। तो क्या मतलब हुआ युकीमुन अस्सलाता? वो नमाज कायम करते हैं। गुड। ये रज़कना, ये सलासी से है कि मजीद से है? ये सलासी से है सर, रज़कना। ये सलासी से। गुड, क्योंकि सलास मजीद में हमारा माजी का वजन है यहाँ पर अफ़अलना, क्या है? अफ़अलना। जी सर। तो ये उस पर नहीं बैठ रहा। ऐसे जी सर। पहचानते हैं अबवाब कि जी आपको सर। उसको जहन में रखना होगा। अफ़अलना वजन है, ये उस पर नहीं आ रहा, तो इसलिए ये सलासी से है। वो फिर हम देख लेंगे। ये राजा का यरजुकु बाबे नून से आता है, रज़कना, हमने रिज़्क दिया, हम मफूल। युनफिकूना, ये कौन से बाब से है? जरा वजन बताएं पहले। जी सर, ये भी सर युफ़इलु के वजन से, अफ़अला युफ़इलु। वेरी गुड। देख रही है ना, युनफिकू, ये ऐसे जी सर। पहचानना है आपने। युनफिकू, अच्छा युनफिकू ये कौन? क्योंकि अभी आज तो हम पहला बाब पढ़ रहे हैं, तो ये 8 तक, इसका मतलब आपको 8 अबवाब के माजी मुजारे रटने होंगे। तो अभी से इसको आप इसीलिए मैंने आपको आज इतने सारे फेल करवाए कि ताकि आज ही आपके जहन में कुछ उसका नक्शा पेवस्त होना शुरू हो जाए कि इस बाब का वजन क्या होता है। मेरे लिए बहुत आसान था, मैं आपको 4 एग्जाम्पल करवाता और कहानी खत्म करते। आखिर मैंने भी तो इतना पेन लिया, उसकी यही वजह थी कि आप बार बार सुने अफ़अला युफ़इलु के वजन पर माजी मुजारे क्या बन रहा है, ताकि आप फौरन से पकड़ लें। युनफिकूना, खर्च करना। अब ये सलासी में इसका मानी टोटली मुख्तलिफ होता है। सो युनफिकूना, हम इसका फाइल कि वो खर्च करते हैं। ठीक है, ओके।
यूकिनूना ये कौन से बाब से है? जी सर ये भी इसी से है, युफ़इलू से। युफ़इलू से, वेरी गुड। और ये इसका मादा होता है या काफ नून। तो ये था ऐकाना यूकिनू, ऐकाना यूकिनू, यकीन करना। यूकिनूना क्या मतलब हुआ? वो यकीन करते हैं। गुड। ये रख चलें इसको भी मैं आपको दिखाता चलूं, ये वैसे मैंने आपको आखिर में करवाने हैं लेकिन आ गया है सामने। सो ये अफ़अला का मजहूल है और वजन क्या निकल रहा है? उफ़इला। उफ़इला, वेरी गुड, उफ़इला। सो अफ यानी अनज़ला उसने नाजिल किया, उनजिला उसे नाजिल किया गया। तो इसमें नाइबुल फाइल हुआ, उनजिला उसे नाजिल किया गया, उनजिला उसे नाजिल किया गया। तो वजन क्या है? उफ़इला। ओके जी। कफरू कौन से बाब से है? कौन सा, सलासी है या मजीद है? जी सर ये सलासी है सर। गुड, ये बाब नून से आता है। क्या बनेगा? कफरा कफरा यकफिरु, यकफुरु। यकफुरु। यानी जी क्या सर। मसला है आप लोगों को? ये क्या है? अनज़रतहुम। नहीं, जी आ सर। को छोड़ दें, अगली बात करें। जी सर ये मुदारे है, अनज़रता। अनजरता मुजारे है। वाह, ग्रेट हो गया अफ़अल, फिर तो। अफ़अल। नहीं सिस्टर सर ये बाबे अनजर अन अफ़अल से, अफ़अला से ही है। जी सर बाबे फालुल अफअलता से। क्या जी है? सर। अफअलता। अफ़अलता। वजन को जी लाएं सर। फौरन, आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। अफअलता, जी अच्छा ये सर। इसका मतलब बाबे फाल से माजी का सीगा है। अफअलता, अनजरता। और मादा क्या है? नून, दा और रा, रा। डराना। अनजरतहुम क्या मतलब बनेगा? वालेकुम सलाम जी, क्या है अनजरता? अनजरता कौन सा फेल है? अनजलता ये बाबे अफ़अला से है, बाबे इफ़आलुन फाल से। से है। कि जी, क्या मतलब कि हुआ? आप उन्हें डराएं। अनजरतहुम। और क्या आप उन्हें डराएं? सिस्टर ये माजी है, माजी का क्या मतलब होता है? हाँ, आप उन्हें डराते माजी हैं। में तर्जुमा कीजिए आपने ना, उन्हें माजी डराया। में। क्या आप आपने उन्हें डराया? जी, आपने उन्हें डराया। अल्लाह, मुझे समझाना नहीं आ रहा, ये क्या मसला है? नहीं उसमें सब, इसमें थोड़ा सा वो लगा कुछ है, चलें, क्या बाकी आपने समझना उन्हें डराया? ठीक है, आगे है लम तुनजिरहुम। अब ये देखें, ये तुनजिर क्या है? कौन सा फेल है? ये बाबे मुजारे से है और ये मजदूम है लम की वजह से। गुड। तो लम क्या करता है? एक तो मजूम करता है, दूसरा क्या करता है? मानवी तब्दीली। नफी का मायने देता है, तीसरा नफी का काम मायने क्या देता है। करता है? और ये माजी में कर देता है और मजदूम माजी कर में देता ले जाता है। तो क्या मतलब होगा लम तुनजिरहुम? है। ये आपने नहीं डराया यहाँ की बात उन्हें। बस नहीं करें, लम तुनजिरहुम जी आपने उन्हें नहीं डराया। जी, आपने ठीक उन्हें है, नहीं डराया। बाकी कुरान में इसका क्या मीनिंग आ रहा है वो आ और अम की वजह से है, वो हम बाद में करेंगे। सो लम जी, तुनजिरहुम आपने उन्हें नहीं डराया। युमिनूना क्या है? युमिनूना ये बाबे इफ़आल से है और ये युमिनूना मुजारे का है। तो क्या इसका मतलब है ला युमिनूना? वो ईमान नहीं लाएंगे। ओके, ये उलाय का हुमुल मुफलिहूना ये क्या है? ये जुमला इसमिया है। ये हुम क्या चीज है? यहाँ पर फिर उलाय का भी मौजूद है, हुम भी ये मौजूद है। वो हस्र का मानी पैदा करता है। वेरी गुड। उलाय का हुमुल मुफलिहूना क्या मतलब हुआ? यही लोग कामयाब हैं। हाँ जी, वही वही लोग कामयाब हैं। वही उलाय लोग का हुमुल कामयाब हैं। मुफलिहूना वही फलाहयाब हैं, वही फलाह याफ्ता हैं, वही कामयाब होने जी, वाले हैं। बहुत कुछ है इसमें जो आप कर चुके हैं लेकिन फिलहाल ओके। तो मुझे बताएं ये खातमा कौन से बाब से है? सलासी से या मजीद से? खतमा, जी ये सलासी से है, गुड। पहले माजी है। खतम अल्लाह अला। अब खातमा अला के साथ होता है मोहर लगाना और जी अला के बगैर होता है खत्म करना। तो खतम अल्लाह अला कुलूबिहिम व अला समइहिम क्या मतलब हुआ इसका? पूरा जरा बताइए। जी, मोहर लगा दी अल्लाह ने उनके दिलों पर और उनके कानों पर। ठीक है, लफ्जुल जलाला यहाँ हालत रफा में क्यों है? क्योंकि ये फाइल है। गुड। ये अला अबसारिहिम गिशावतुन ये क्या चीज है? कौन सा जुमला है? ये जुमला इस्मिया है। इसमें अला अबसारिहिम शिबु जुमला खबर मुकद्दम है और गशावतुन मुब्तदा मुअख्खर है।
تو کیا ترجمہ کریں گے؟ علی ابصارہم غشاوت، غشاوت ان کا مطلب ہوتا ہے ایک پردہ. اور ان کی آنکھوں پر ایک پردہ ہے. گڈ. لہم عذاب عظیم، ذرا اس کو بتائیں کیا ہے یہ؟ یہ بھی جملہ اسمیہ ہے. لہم اس میں خبر مقدم ہے، عذاب عظیم یہ مرکب توصیفی مبتدا مؤخر ہے. ویری گڈ. ان کے لیے بڑا عذاب ہے. ان کے لیے ایک بڑا عذاب ہے. یقولو کون سا فعل ہے؟ یقولو یہ فعل مضارع ہے، ماضی غائب کے لیے. کیا مطلب ہے مذکر یقولو؟ اس نے کہا. وہ مضارع، وہ کہتا ہے یا کہے گا. ہاں وہ کہتا ہے. جی وہ کہتا ہے. آمنا یہ کیا چیز ہے؟ کون سا فعل ہے؟ آمنا یہ ماضی کا ہے اور نحن اس کا فاعل ہے. باب کیا ہے؟ ہم اصل تو ایمان وہ لائے. سٹوری ہے نا. جی آمنا وہ افعالن. ہاں جی. آمنا ہم ایمان لائے، باب افعال میں سے. تو جی کیا ترجمہ ہوا؟ آمنا باللہ و بالیوم الآخر. ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر. الیوم الآخر کون سا مرکب ہے؟ الیوم الآخر یہ مرکب توصیفی ہے. ما ہم بمؤمنین یہ کیا ہے؟ ما کون سا ہے؟ تو یہ نافیہ ہے. اوکے. ما نافیہ کو پہچاننے کے لیے یہ با آپ کے پاس لازمی موجود ہوتا ہے. اوکے گڈ. سو ہم کو کیا کہیں گے ما کے لیے؟ جی اور بمؤمنین کو کیا کہیں گے ما کے لیے؟ یہ خبر ما. کیا ترجمہ بنا؟ ما ہم بمؤمنین. اور نہیں ہے وہ اس پر ایمان لانے والے. اس پر کے لیے کوئی لفظ موجود ہے؟ با. نہیں، اس پر کے لیے کوئی لفظ موجود ہے؟ جی کہاں ہے؟ اور نہیں ہے اللہ وہ ایمان لانے. سسٹر، وہ چیز داخل نہ کریں جو موجود نہیں ہے. وہ ہرگز ایمان لانے والے نہیں ہیں. اس پر کا کوئی لفظ موجود نہیں ہے. جی استاد. اس کے لیے ہوتا تو پھر ہوتا لفظ ما ہم بہی مؤمنین، بہی بمؤمنین. یہاں ہم کہتے ہیں کہ وہ یہ آ رہا ہے، لیکن اس کی ضرورت نہیں ہے. وما ہم بمؤمنین. ٹھیک ہے. نہیں یہ ہے وہ ایمان لانے. بڑے خیال سے اس کا استعمال. اچھا یہ آپ دیکھیں، یہ وزن میں آپ کو پڑھاؤں گا، یہ اب باب میں آ رہا ہے. یہ بتائیے یخدعون یہ کون سے تھے؟ ثلاثی سے یا مزید سے جو ابھی تک ہم نے پڑھا ہے؟ یخدعون یہ ثلاثی سے ہے. ٹھیک ہے. مادہ خا دال عین دھوکہ دینا. یخدعون کیا مطلب ہوا؟ ہاں وہ دھوکہ دیتے ہیں. تو ما یخدعون الا کیا مطلب ہوا اس کا؟ نہیں وہ دھوکہ دیتے مگر. کیا مگر کس کو؟ انفسہم اپنی ہی جانوں کو. اپنے ہی آپ ان کی کو. ہی جانوں مفعول کو. بن رہا ہے یخدعون کے لیے، جی. اور ما نافیہ کے ساتھ الا تاکید کے لیے، انداز کے لیے آیا ہے. کبھی بھی آپ کو قرآن مجید میں ما اور الا دونوں ملے تو سمجھ لیں کیا ہے؟ نافیہ ہے ما. نفی اور شدید تاکید کا ایک اسلوب ہے. آگے ہے ما یشعرون. یہ یشعرون کون سا فعل ہے؟ یہ فعل مضارع ہے. مادہ کیا ہے؟ شین عین را. فعل. اس کا فاعل کیا ہے؟ اس کا ہم. گڈ. ما یشعرون وہ نہیں شعور رکھتے، وہ نہیں سمجھتے. فی قلوبہم مرض یہ کیا چیز ہے؟ یہ جملہ اسمیہ ہے. گڈ. ان کے دلوں میں مرض ہے. ایک مرض ہے. یاد رہے یہ جو مرض ہے. یہ والا طریقہ ہوتا ہے نا کہ شبہ جملہ خبر مقدم مبتدا مؤخر، اس میں مبتدا آپ کو موصلی نکرہ ہوتا ہے وہ، اور یہ ایک انداز ہے کہ ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے. یہ اسی کو تو محسوس کرنا ہے آپ نے کہ یہ چینج کیوں ہے. فزادہم اللہ مرضا یہ زیادہ کون سا فعل ہے؟ یہ پہلے اس امثال میں سے ہے. زیادہ یزید بڑھا دینا. تو لفظ الجلالہ حالت رفع میں کیوں ہے؟ کیونکہ یہ فاعل ہے. ہم کیا چیز ہے؟ یہ مفعول ہے.
مارزا نصب کیوں ہے؟ میں نے بتایا تھا اس فعل کے ساتھ ایک نصب کیوں آتا ہے، یہ تمجیز بن کر آتا ہے، ٹھیک ہے، تمجیز ہمیشہ منصوب ہوتی ہے. زادہم اللہ مرضا، اللہ نے ان کو بڑھا دیا، اور کس چیز میں؟ یعنی ان کی اس بیماری میں اللہ نے انہیں اور مریض کر دیا، انہیں اور خراب کر دیا. ٹھیک ہے، تم پڑے رہو اس بیماری میں. سو اس طرح سے ہوتا ہے. یہ تفسدو، یہ کیا چیز ہے؟ لا تفسدو فی الارض، یہ فعل نہیں ہے. اوکے، یہ تفسدو کون سا فعل ہے؟ مضارع منصوب، مجزوم، مرفوع؟ یہ منصوب ہے. مجزوم ہے. جی مجزوم ہے. لائے نہیں، مجزوم کرتا ہے، منصوب نہیں جی کرتا. اوکے، ہاں، نون لا ڈراپ رفع ہو گیا. ہے. لا جی، تفسدو فی الارض کیا مطلب ہوا؟ نہیں فساد کرو تم سب زمین میں. کیا کہا انہوں نے آگے؟ انہوں نے کہا بے شک ہم آیت پڑھے نا، عربی مصلحون. پڑھے نا. جی قالو، انہوں نے کہا انما بلا شبہ نحن مصلحون، ہم صلاح کرنے والے ہیں. ہم تو صرف اصلاح بالکل کرنے والے ہیں. یہ ماں اصلاح کیا کرنے کہلاتا ہے انا کے ساتھ؟ والے. یہ حسر کا معنی پیدا کرتا ہے. مائے اور کافا کہتے ہیں اس کو، جو مائے انا کے کافا کہتے اثر ہیں. کو ہاں روک لیتا ہے. تو نحن جی مبتدا، مصلحون خبر، اور جی قالو فعل، ہم فاعل. قالو کے بعد جو بھی چیز اس طرح کی آتی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ مقولہ. کیا کہتے ہیں؟ مقولہ. مقولہ. وہ ایک پورا جملہ ہوتا ہے. وہ جملہ فعلیہ بھی ہو سکتا ہے، وہ جملہ اسمیہ بھی ہو سکتا ہے. گڈ. اسی طرح سے جی آپ نے اب کرنا ہے. اب آپ کے اوپر ہے، میں نے آپ کو گائیڈ کر دیا آج جو میں کر سکتا تھا. اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.